غسل میں 2 غلطیاں 90% عورتیں کرتے ہیں جو شوہر کے گھر میں غربت کا باعث بنتا ہے۔ غسل میں چند ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے غسل مکمل نہیں ہوتا اور انسان ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی دعا۔ عورتیں اکثر غسل میں 2 غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ ان میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے۔ طہارت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں کو ناپاک چیزوں سے بچانا ہے اور نظافت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں وغیرہ کو ایسی پاک چیزوں سے بھی بچانا ہے جن سے جسم اور کپڑوں میں میل اور بدبو پیدا ہو جو معاشرے کے دیگر افراد کے لیے تکلیف اور نفرت کا باعث ہو۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ جن دوستوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ اسے پڑھ کر یاد کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، غسل میں ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو انسانی جسم کو پاک صاف نہیں ہونے دیتی۔ جب شادی شدہ جوڑا اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اگر دن کا وقت ہو تو حاجت پوری کرنے کے بعد جو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ رات کے وقت ہم بستری کرتے ہیں تو نماز فجر سے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے۔ اگر مرد اور عورت اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد جب تک ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس حالت کو جنابت کہا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو غسل کرنے کے صحیح طریقے پتہ نہیں ہے، وہ ٹھیک طریقے سے غسل نہیں کر پاتے، اس لیے وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ ناپاک انسان کی نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیک کام آتا ہے۔ پیارے بھائیوں، غسل کا طریقہ یاد کر کے خود بھی اس پر عمل کریں تاکہ انسان ناپاک نہ رہے اور اپنے قریبی دوستوں کو بھی غسل کرنے کا درست طریقہ بتایا جائے تاکہ سب غسل کے صحیح طریقوں کو استعمال کر کے پاک صاف ہو سکیں۔ جو بندہ غسل کے فرائض سے ناشنا ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جب مرد اور عورت ہم بستری کر کے غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو غسل کے فرائض یاد ہونا ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 3 بار کلی کرنا یہاں تک کہ حلق تک پانی جائے، ناک میں پانی لے جانا یہاں تک کہ ناک کے اندر تک چلا جائے، پھر پورے جسم پر پانی کا ڈالنا یہاں تک کہ جسم کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ کچھ ہمارے بھائیوں کو غسل کرنے میں جلدی ہوتی ہے، وہ جلدی کلی کرتے ہیں، غرارے نہیں کرتے، ناک میں پانی لے جاتے ہیں لیکن ناک کی ہڈی تک نہیں لے جاتے، اپنے جسم پر جلدی پانی ڈالتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جسم کے چند بال خشک رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان ناپاک ہی رہ جاتا ہے۔ جب تک غسل کے یہ فرائض پورے نہ کیے جائیں وقت تک غسل نہیں ہوتا اور بندہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، ناخنوں میں گندگی کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ اکثر عورتوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو آٹا ان کے بڑے ناخنوں کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آٹا ان کے ناخنوں میں جم جاتا ہے اور جب وہ غسل کرتی ہیں تو آٹا ان کے ناخنوں سے صاف نہیں ہوتا۔ جب آٹا ناخنوں سے صاف نہیں ہوتا تو ان کا غسل نہیں ہوتا، اس طرح وہ کئی دن تک ناپاکی کی حالت میں ہی رہتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں، وہ نیکی کے بجائے گناہ حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں نیل پالش استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے پانی ناخن کے اندر تک نہیں جاتا، یا پھر مرد اور عورتوں کے ناخن اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پانی سے اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوتے، اس میں گندگی رہ جاتی ہے، بغیر غسل کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو چاہیے کہ ناخن اتنے بڑے نہ ہونے دیں کہ ناخنوں کے اندر میل جمع ہو جائے۔ مرد و عورت کو چاہیے کہ غسل کرنے میں جلدی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ جلدی کرنے میں جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے جس کی وجہ سے ان کا غسل مکمل نہ ہو اور وہ ناپاک ہی رہیں۔ مرد و عورت کو چاہیے کہ کوئی بھی موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، جب بھی غسل کریں تو بڑے سکون اور تسلی سے کریں تاکہ جسم کا کوئی حصہ یا بال خشک نہ رہ جائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ یا بال برابر بھی خشک رہ گیا تو ہم پاک نہیں ہوئے بلکہ ناپاک ہی رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ غسل کو سنت و فرائض کے ساتھ کیا جائے۔ غسل جنابت کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے غسل کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ نمبر 2، شمگاہ کو اچھی طرح دھوئیں، اس پر گندگی ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3، مکمل وضو کریں جیسے کہ عام وضو کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر 3 بار پانی ڈالیں۔ نمبر 5، اچھی طرح سے سارے اعضاء کو دھوئیں۔ نمبر 6، اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال کریں، پانی فضول مت بہائیں۔ نمبر 7، تنہائی میں غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 8، قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنے کی حالت کبھی نہ کریں۔
नंबर 9, अगर किसी के गुस्ल खाने में पानी इकट्ठा हो जाता है तो गुस्ल से फारिग होकर अपने पाँव को जरूर धो लें। नंबर 10, अगर किसी मर्द के लंबे बाल हैं और उसने अपने बालों को किसी चीज से बांधा हुआ है तो उसे बाल खोल कर अच्छी तरह धोना लाजमी है। नंबर 11, अगर औरत के बाल बंद हो तो गुस्ल जनाबत करते वक्त वो बाल ना भी खोले धोएं तो गुस्ल जायज हो जाता है। अगर बाल जनाबत से पहले ही खोले हुए हो तो उन्हें शैम्पू से धोना जरूरी है ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। नंबर 12, अगर किसी के दांतों में कुछ काना या चीज फंस गई है तो उसे निकाले बगैर भी वजू जायज हो जाता है अगर वो दांतों को अच्छी तरह साफ करता है तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 13, अगर किसी ने मसनूई दांत लगाए हैं तो उन्हें उतारे बगैर भी गुस्ल हो जाता है, लेकिन उतार कर गुरारी करना बेहतर है। नंबर 14, अगर दांत में सोने या चांदी की तारें लगी हो या दांत खुले हों तो उन्हें मुंह से बाहर निकालना जरूरी नहीं, बस कुली करके गुस्ल कर लिया जाए। नंबर 15, अगर नाक में गंदगी खुश्क हो गई है, नाखून में आटा या कोई चीज मौजूद हो जो जिस्म के हर हिस्से तक पानी जाने से रोकती हो तो उसे साफ करके गुस्ल किया जाए, वरना इंसान पाक व साफ नहीं होगा। नंबर 16, गुस्ल इस जगह करना चाहिए जहाँ किसी की नजर ना पड़ती हो, जिस्म से सारे कपड़े उतार कर गुस्ल करें। अगर कोई कपड़ा बांध कर गुस्ल करे तो ये भी बेहतर है। नंबर 17, गुस्ल खाने में जरूरी बात के अलावा कोई फजूल बात ना करे। नंबर 18, अगर नहाने वाली जगह गंदगी हो और पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पेशाब करना मकरूह और तहरीमी है। हदीस पाक में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते वक्त पहले दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर इस्तिंजा करते, इसके बाद मुकम्मल वजू करते, फिर पानी लेकर सर पर डालते और उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। जब देखते कि सर साफ हो गया है तो 3 मरतबा सर पर पानी डालते, फिर तमाम बदन पर पानी डालते और फिर पाँव धो लेते। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ फरमाए और दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।